خواب بھی حقیقت بن جاتے ہیں، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تمہاری بے بسی کے یہ سب اظہار وقتی ہیں، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم اس دنیا کی بہت بڑی طاقت ہو۔ کیا تم اپنی طاقتوں کے مظاہرے خود نہیں دیکھ چکے؟ گولی تم پر اثر انداز نہیں ہوتی، تمہاری آنکھوں کے طلسم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور لیکن میں رینوکا دیوی سے بچا بچا پھرنے کے لیے مجبور ہوں، میں نے تلخی سے جواب دیا، اس کی آواز تک سے بچنے کے لیے، یہ انگوٹھی پہننے پر مجبور ہوں۔ یہ ایک وقتی بات ہے، جزیرے پر پہنچنے کے بعد میں اس مجبوری کو بھی ختم کر دوں گا۔ یہ جزیرہ مجھے اور الجھن میں ڈالے ہوئے ہے، آخر یہ ہے کیا بلا؟ وہ بلا نہیں، تمہارے لیے سکون گاہ ہے، وہاں پہنچ کر ہی تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا، اور اس وقت تم یہ سوچنے میں حق بجانب ہو کہ شاید اب تم نے کوئی خواب دیکھنا شروع کیا ہے۔ آپ کی یہ مبہم باتیں مجھے اور زیادہ الجھا دیتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کاچار کچھ اور کہتا، آفاق کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پاؤچ تھی۔ اس نے ڈاکٹر کاچار کے برابر میں بیٹھ کر وہ پاؤچ کھولی اور اس میں سے کاغذات نکال کر ڈاکٹر کاچار کو دکھانے اور ان کے بارے میں سمجھانے لگا۔ ڈاکٹر کاچار بڑی توجہ سے ہر بات کو سمجھتا رہا تھا، اور میری توجہ بھی اسی طرف تھی۔ آخر کچھ دیر بعد آفاق نے وہ سارے کاغذات پھر پاؤچ میں رکھ دیے اور ڈاکٹر کاچار سے بولا، اگر اب بھی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے۔ نہیں، اب میں مطمئن ہوں۔ پرنسس کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک نہیں، آفاق نے کہا، اور اس کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنا سر جھٹک کر تشویشناک خیالات سے پیچھا چھڑایا اور بولا، اب آپ میرے ساتھ آئیے تاکہ ہم دونوں بھی تیار ہو جائیں۔ ہمیں تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگا اور پھر ہم بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ڈاکٹر کاچار نے مجھے بڑی شفقت سے اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بوڑھے کو مجھ سے خاصی محبت تھی۔ بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی آفاق مجھے بہت سی باتیں بتاتا رہا۔ میں نے اس دوران میں اس سے 2-1 سوالات کیے کہ اس سے اپنے بارے میں کچھ جان سکوں، لیکن آفاق میرے ماضی سے بے خبر ہی معلوم ہوا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ ساری مہم صرف اس لیے ہے کہ مجھے کسی طرح جزیرے تک پہنچا دیا جائے، لیکن وہ جزیرہ ہے کیا؟ یہ بتانے سے آفاق نے بھی پہلو تہی کی۔ غالباً اسے ہدایات کی گئی ہوگی کہ میرے اس قسم کے کسی سوال کا جواب نہ دے۔ جب ہم بندرگاہ پہنچے، سنگم کا بیشتر عملہ بھی پہنچ چکا تھا۔ ہم لوگ وہیں پر جمع ہونے لگے اور ذرا دیر بعد ہی لانچیں ہمیں بھر بھر کر جہاز کی طرف لے جانے لگیں، جو کھلے سمندر میں 3-4 میل دور کھڑا تھا۔ آفاق نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اس جہاز کا وزن صرف 5050 ٹن ہے، لیکن دیکھنے میں وہ اچھا خاصا بڑا جہاز معلوم ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے ہماری ہی لانچ جہاز کے قریب پہنچی۔ گینگ وے پر ایک آفیسر نے ہمارے پاسپورٹ دیکھے اور پھر وہاں موجود کوارٹر ماسٹر ہمیں کیپٹن کے کیبن میں لے گیا، جہاں ہم نے اپنے کاغذات دکھائے اور رسمی کارروائیوں کے بعد وہاں سے نکلے۔ جہاز کی ایک جانب وہ کیبن تھا جو اس سفر کے دوران میں میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ آفاق مجھے اس کیبن میں پہنچانے کے بعد یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پورے جہاز کا ایک چکر لگاؤں۔ مجھے تھکن تو نہیں تھی، لیکن میں ذرا دیر کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ اس مرتبہ بھی مجھے یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی کہ میں کوئی اجنبیت نہیں محسوس کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میں پہلے بھی بحری سفر کرتا رہا ہوں۔ بحری جہاز میں میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں مسلسل گردش کرتا رہا کہ کیا اس جہاز کو اغوا کرنا ممکن ہوگا، لیکن میرا ذہن اس سوال کا کوئی حتمی جواب دینے سے قاصر تھا۔ میرے ذہن میں ایک خلش وہ جزیرہ بھی تھا جہاں مجھے لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا وہ جزیرہ اور اس سے میرا کیا تعلق تھا۔ نصف گھنٹہ آرام کرنے کے بعد میں آفاق کی ہدایات کے مطابق جہاز کا چکر لگانے کے لیے کیبن سے نکل کھڑا ہوا۔ نکلا ہی تھا کہ آفاق بھی مجھے مل گیا۔ اسے غالباً پہلے ہی سے بحری ملازمت کا تجربہ تھا، اس لیے جہاز میں گھومتے ہوئے جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ میں اس سے پوچھ لیتا تھا۔ برآمدوں اور راہداریوں میں دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر پینٹنگز آویزاں تھیں جن میں زیادہ تر اجنتا ایلوارو کی تھیں۔ بہت جلد مجھے محسوس ہو گیا کہ جہاز کی اندرونی سجاوٹ پر بھی خاصی توجہ دی گئی تھی۔ اس جہاز کے مسافر کتنے ہیں؟ میں نے آفاق سے پوچھا۔ زیادہ نہیں ہیں، آفاق نے جواب دیا،
اس میں گنجائش تو 900 مسافروں کی ہے، لیکن سفر کرنے والے مسافر 700-750 کے لگ بھگ ہیں۔ 750 مسافر سیلون جا رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا۔ نہیں، آفاق نے جواب دیا، اس جہاز کا روٹ سیلون سے سماڑا ہے، وہاں سے کوالالمپور اور پھر واپس بمبئی۔ لیکن کیا؟ آفاق نے ادھر ادھر احتیاط سے دیکھا اور پھر جواب دیا، ظاہر ہے کہ ہم تو اسے سیلون بھی نہیں جانے دیں گے، ہماری منزل تو کوئی اور ہے۔ میں نے اس منزل کی تشریح چاہنا فضول سمجھتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا اور پھر بولا، جہاز کا عملہ کتنا ہے؟ 124 آدمی۔ ان میں ہمارے آدمی کتنے ہیں؟ 39۔ گویا 1/3 سے بھی کم۔ ہاں، اس کے باوجود تمہیں یقین ہے کہ ہم جہاز کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ 99% یقین تو ہے، اور اگر 1% دائمی بات ہوئی تو آفاق نے سوچتے ہوئے کہا، پھر ہم 38 لوگ کم از کم اتنا تو کر ہی سکیں گے کہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے خود کی زندگی قربان کر دیں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولا، آخر میں ہوں کیا چیز کہ لوگ مجھ پر اپنی زندگی بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ آپ ہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ یعنی؟ یہ دیکھیے، آفاق نے ایک طرف اشارہ کیا، یہ لائف بوٹس ہیں۔ میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا کیونکہ آفاق میرے سوال کو صاف اڑا گیا تھا۔ میں نے قدرے رک کر پوچھا، اس جہاز پر کتنی لائف بوٹس ہیں؟ 14۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جہاز پر گھومتے رہے۔ مجھے اس دوران بھی یہ معلوم ہو گیا کہ آفاق اس جہاز کا سٹور کیپر تھا۔ راہ میں آفاق کو جاننے والے ملتے رہے، ان سے وہ میرا تعارف بھی کرواتا رہا۔ ایک جگہ رک کر ہم سیکنڈ آفیسر سے باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھ سے کہا، اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کل ہمارا جہاز سیل نہ کر سکے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ ہی کی چیف کے باعث، سیکنڈ آفیسر نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں معصوم بن گیا۔ آپ کی چیف ریڈیو آفیسر اچانک بیمار پڑ گئی ہیں، ان کا ٹیلی گرام آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ چیف ریڈیو آفیسر کے بغیر جہاز کیسے سفر کر سکتا ہے؟ تو کیا ہماری کمپنی دوسرے ریڈیو آفیسر کا بندوبست نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے اور کرے گی، لیکن اس میں دیر سویر تو ہو سکتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آپ لوگ شاید جہاز گھوم رہے ہیں؟ جی ہاں۔ تو گھومیے، سیکنڈ آفیسر نے ہماری مخالف سمت میں ایک قدم رکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا انجن روم کا جائزہ لینے جا رہا ہوں، اب میس میں ملاقات ہوگی۔ وہ الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ کیا یہ بھی اپنا آدمی ہے؟ میں نے رازداری سے پوچھا۔ نہیں۔ اوہ! مجھے اس جواب سے مایوسی ہوئی۔ کیپٹن بھی ہمارا آدمی نہیں ہے اور سیکنڈ آفیسر بھی نہیں ہے، لیکن تھرڈ آفیسر ہمارا آدمی ہے۔ گویا ہمارے آدمی کم درجوں کی پوسٹ پر ہیں۔ بعض اہم پوسٹ پر بھی ہیں، لیکن سب سے اہم جگہ پرنسس کی تھی، جو اب ہمارے ساتھ نہیں رہی۔ آفاق نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن خیر، دیکھا جائے گا۔ اب ہم باتیں کرتے ہوئے واپس ہو رہے تھے۔ ایک جگہ فارمیکا کے تختوں کی ایک دیوار کھڑی تھی، اس کی دوسری جانب پہلے درجے کے مسافروں کا قیام تھا۔ اسی حصے میں ذرا ہٹ کر سنگم کے اعلیٰ افسران اور انجینئرز کے کیبن تھے، جن کے اوپر جہاز کے کپتان کی آرام گاہ تھی۔ آؤ اب میس کی طرف چلتے ہیں، کھانے کا وقت ہونے والا ہے، آفاق نے مجھ سے کہا۔ میس میں جہاز کے کپتان نے کھانے سے پہلے ایک مختصر سی تقریر کی، کیونکہ یہ سنگم کا پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد سارا عملہ ایک دوسرے سے متعارف بھی ہوا، اور پھر کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کیبنوں میں چلے گئے۔ رات کی گھور تاریکی سنگم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ نیا چیف ریڈیو آفیسر جہاز پر پہنچ چکا ہے۔ یہ بات مجھے ناشتے کے بعد معلوم ہوئی، اس لیے اپنے نئے چیف سے میری مڈ بھیڑ نہیں ہو سکی۔ عملہ اس بات سے خوش تھا کہ جہاز اب اپنے وقت پر روانہ ہو جائے گا۔ میں عرشے پر کھڑا ہو کر دوربین سے جیٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ جہاز پر سوار ہونے والے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے رخصتی کلمات ادا کر رہے تھے، سامان کی ریل پیل تھی، کلی ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ آخر لانچیں ان مسافروں کو جہاز پر پہنچانے لگیں۔ ان مسافروں میں زیادہ تعداد مشرق بعید کے لوگوں کی تھی۔ ویسے مسلمان، ہندو اور سکھ بھی تھے۔ گویا یہ جہاز سچ مچ سنگم بنا ہوا تھا، کئی مذہبوں اور کئی نسلوں کا سنگم۔ مسافروں نے جہاز پر سوار ہونا شروع کر دیا تھا کہ عملے کے ایک فرد نے مجھے بتایا کہ جہاز تاخیر سے روانہ ہوگا۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔
میں نے ابھی کسی سے سنا تھا کہ کیپٹن نے وائرلیس پر کمپنی سے بات کی تھی، وہاں سے معلوم ہوا ہے کہ موسم کچھ خراب ہے، اس لیے روانگی میں کم از کم 1-2 گھنٹے کی تاخیر ضرور ہوگی۔ میں نے یہ جواب سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی تھی۔ جانے کیوں میں یہ چاہتا تھا کہ جہاز جلد از جلد بمبئی کی بندرگاہ چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ اب تو میری ڈیوٹی کا آغاز ہونے میں کچھ دیر تھی، اس لیے میں وقت گزاری کے لیے پھر جہاز گھومنے لگا۔ دراصل میں اس جہاز کے چپے چپے سے واقف ہو جانا چاہتا تھا، نہ جانے کس وقت کیا ضرورت پیش آ جاتی۔ میں نے دوسرے درجے کا رخ کیا، جہاں کیبنوں کے ساتھ ایک لائبریری تھی۔ جو مسافر آ چکے تھے ان میں چند ایک وہاں وقت گزاری یا شوق کے لیے مطالعے میں مصروف تھے۔ لائبریری کے قریب ہی کھیلوں کا ایک وسیع کمرہ اور بار بھی تھا، وہاں بھی اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ ازاں بعد میں اوپری عرشے پر بھی آیا، یعنی تیسرے درجے پر۔ یہاں لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی، عجیب ہاؤ ہو کا عالم تھا۔ لوگ اپنا سامان حتی الامکان ترتیب سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں سے جب میں سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگا تو میں نے بہت سی تصویریں اور نقشے لٹکے ہوئے دیکھے۔ ان میں بتایا گیا تھا کہ کس کس نوعیت کے خطرے کے وقت مسافروں کو کس قسم کے حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ سب کچھ دیکھتا ہوا میں ایک راہداری میں مڑا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر مجھے ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ فوراً ہی دوسری طرف مڑ گیا، لیکن اسے شناخت کرنے کے لیے اس کی ایک ہی جھلک دیکھنا میرے لیے بہت کافی تھا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ سی پھیلتی چلی گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ڈاکٹر گپتا کے ہاسپٹل پر مجھ پر گولی چلائی تھی۔ وہ یقیناً رینوکا دیوی کا آدمی تھا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ وہ جہاز کے عملے ہی کا کوئی فرد تھا۔ اس کے جسم پر وہی وردی تھی جو جہاز کا عملہ پہنے ہوئے تھا۔ میں اس وقت فوری طور پر آفاق سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ وہ اس وقت کہاں مل سکے گا۔ اس لیے میں بہت تیزی سے اپنے کیبن میں واپس پہنچا اور ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ شخص کل رات میس میں کیوں نہیں تھا؟ جب میں نے اس سوال پر غور کیا تو صرف ایک ہی بات سمجھ میں آ سکی، یہ شخص آج ہی صبح جہاز میں آیا ہوگا، اور آج جہاز پر آنے والا شخص ایک ہی ہو سکتا تھا، چیف ریڈیو آفیسر۔ گویا صورتحال بہت گھمبیر ہو گئی تھی۔ میں اس شخص کا اسسٹنٹ تھا جو مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ ہر چند میک اپ کے ذریعے آفاق نے میرے چہرے میں کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں، لیکن ناممکن تھا کہ یہ شخص بھی مجھے نہ پہچان پاتا۔ اچانک کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آفاق، آواز آئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا، اور جب وہ اندر آ گیا تو پھر بند کر دیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ خیریت؟ کیا ڈاکٹر کاچار جہاز پر آ چکے ہیں؟ ہاں، کیوں؟ ہم دونوں کو پہچاننے والا ایک شخص بھی جہاز پر موجود ہے۔ ڈاکٹر کاچار کو ہدایت کر دو کہ وہ اپنے کیبن تک محدود رہیں، لیکن میرے لیے تو یقیناً بڑی سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ مجھے تو اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ آخر وہ ہے کون؟ آفاق بھی پریشان ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر گپتا کے مینٹل ہاسپٹل میں ملازم تھا، رینوکا دیوی کا خاص آدمی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ پر گولی بھی چلائی تھی۔ میں نے اسے کل رات میس میں دیکھا، نہ آج صبح ناشتے کی میز پہ۔ میرا خیال ہے کہ وہ نیا چیف ریڈیو آفیسر ہوگا، اور اس سے میری مڈ بھیڑ ضرور ہوگی۔ میری یہ باتیں سن کر آفاق کے چہرے پر بھی تشویش کا سایہ نظر آ گیا۔ پہلے ہی مرحلے میں مشکل پیش آ گئی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، غالباً وہ ابھی ابھی یہاں پہنچا ہوگا۔ جہاز کے سیل کرنے میں زیادہ دیر نہیں رہ گئی ہے، آپ کو ابھی اس کے کیبن میں جانا ہوگا۔ اسی وقت کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، آفاق نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک سٹیوارڈ اندر آ گیا۔ وہ میری طرف منہ کرتے ہوئے بولا، سر، میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ چیف ریڈیو آفیسر صاحب آ گئے ہیں اور اپنے کیبن میں ہیں۔ اچھا، میں نے سر ہلا دیا۔ سٹیوارڈ واپس چلا گیا۔ کیا سمجھے؟ آفاق نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے آپ سے جو بات کہی تھی اسی کے لیے یہ پیغام آپ کو بھجوایا گیا ہے، لیکن مجھے فوری طور سے اس کے پاس کیوں جانا ہوگا؟ میں نے الجھ کر کہا۔ جہاز کے قوانین کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہر شخص جہاز پر آنے کے بعد فوری طور پر اپنے آفیسر سے ملے اور ہدایات حاصل کرے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ یقیناً مجھے پہچان لے گا، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ میک اپ سے میرے چہرے میں زیادہ تبدیلی تو ہوئی نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ آفاق نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
ڈاکٹر کاچار نے تو کہا تھا کہ آپ ہر قسم کے معاملات کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن مجھے کچھ سوچنا تو پڑے گا۔ تو جلدی سوچئے، وقت بہت کم ہے۔ کیا میں اس سے ٹیلی فون پر بات نہ کر لوں؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ جہاز کے تقریباً سبھی افسروں کے کیبنوں میں ٹیلی فون ہوتے ہیں، اس لیے میرے کیبن میں بھی تھا۔ نہیں، آفاق نے کہا، یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اس سے پوچھ بیٹھا، جہاز کا میڈیکل آفیسر ہمارا آدمی ہے یا وہ ہمارا ہی آدمی ہے؟ ڈاکٹر نہال سنگھ۔ تو پھر ایک صورت ہو سکتی ہے، کیا اس کے ذریعے بات پھیلائی جا سکتی ہے کہ میری طبیعت اچانک کچھ خراب ہو گئی ہے، اس لیے مجھے 1.5-2 گھنٹے تک اپنے کیبن ہی میں رہنا ہوگا۔ یہ کام تو ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں خود ریڈیو آفیسر بھی یہاں آ سکتا ہے۔ آنے کا مقصد آپ سے ملاقات اور ہدایت دینا۔ ڈاکٹر نہال یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں شدید تکلیف تھی، اس لیے دوا کے ساتھ ہی اس نے مجھے کوئی ٹرینکولائزر بھی دے دیا ہے تاکہ میں 1.5-2 گھنٹے تک سوتا رہوں۔ دیکھیے، شاید اس طرح بات بن جائے۔ میں ابھی جا کر ڈاکٹر نہال سے بات کرتا ہوں۔ پھر آفاق میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اٹھ کر تیزی سے چلا گیا۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ ریڈیو آفیسر کہیں میرے کیبن میں خود ہی نہ چلا آئے۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے تھے کہ آفاق ڈاکٹر نہال کو لے کر آ گیا۔ آفاق نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا، لہٰذا اس نے آتے ہی مجھ سے کہا، آپ ابھی ٹیلی فون پر اپنے آفیسر سے گفتگو کر لیں اور اسے بتائیں کہ آپ کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے، اس لیے آپ فوری طور پر اس کے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ نیز اسے یہ بھی بتا دیں کہ میں بھی اس وقت آپ کے کیبن میں موجود ہوں۔ آپ کو اپنی آواز سے بھی شدید تکلیف کا اظہار کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھا کر انڈیکس کارڈ میں ریڈیو آفیسر کا نمبر دیکھا اور ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور آواز آئی، ناتھ اسپیکنگ۔ ریڈیو آفیسر کا پورا نام دیو ناتھ تھا۔ سر، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، میں آپ کا اسسٹنٹ جوگندر بول رہا ہوں۔ میں آپ کے پاس آنے والا تھا، لیکن اچانک بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں آپ سے دوسری طرف سے پرتشویش لہجے میں کہا گیا، اگر اتنی تکلیف ہے تو میں خود آ جاتا ہوں۔ آپ آ رہے ہیں؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی وقت ڈاکٹر نہال نے اس طرح میری طرف ہاتھ بڑھایا جیسے ریسیور لینا چاہتا ہو۔ ہاں، میں آ رہا ہوں، ناتھ نے کہا۔ 1 منٹ سر، میں جلدی سے بولا۔ ہاں کہو، ڈاکٹر نہال سنگھ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر جلدی سے ریسیور ڈاکٹر نہال کو دے دیا۔ مسٹر ناتھ، ڈاکٹر نہال نے ماؤتھ پیس میں کہا، مسٹر جوگندر شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے میں ان کو ٹرینکولائزر کا انجیکشن بھی لگا چکا ہوں۔ وہ 1-2 منٹ کے اندر اندر سو جائیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان سے 2-1 گھنٹے بعد مل لیں۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا ہم نہیں سن سکے، لیکن ذرا ہی دیر بعد ڈاکٹر نہال نے ماؤتھ پیس میں کہا، شکریہ مسٹر ناتھ، مسٹر جوگندر کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ 2-2.5 گھنٹے آرام کر لیں۔ میں نے ان کو دوا دے دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ 2 گھنٹے میں ان کا درد رفع ہو جائے گا۔ جی ہاں، شکریہ۔ ڈاکٹر نہال نے اطمینان کا سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور پھر مسکرا کر مجھ سے کہا، شکر کیجئے، سب ٹھیک ہو گیا، اب وہ یہاں نہیں آئے گا۔ پھر وہ آفاق سے بولا، اب ہم لوگوں کو فوراً ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ عملے کو اس بات کی ہدایت کرنا بھی ضروری ہے کہ مسٹر جوگندر کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ وہ دونوں میرے کیبن سے چلے گئے، لیکن آفاق فوراً ہی پھر لوٹا اور مجھ سے بولا، یہ 2-2.5 گھنٹے تو اس طرح گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، دراصل مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا اور وہ 2-2.5 گھنٹے تو بہت ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں کوئی راہ نکال لوں گا۔ خدا کرے۔ آفاق بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اور میں نے کیبن کو اندر سے بند کر لیا۔ مجھے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ صورتحال اتنی جلدی کسی سنگین موڑ پر پہنچ جائے گی، لیکن اب جب کہ ایسا ہو ہی چکا تھا تو اس کے سدِ باب میں کوئی نہ کوئی راہ تو نکالنا ہی تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ میں اپنی آنکھوں کی غیر معمولی طاقت سے کام لوں، لیکن ایسا کس طرح کیا جائے یہ میری سمجھ میں فوری طور پر نہیں آ رہا تھا۔ میں کیبن میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ اس وقت مجھے ڈاکٹر کاچار کے مشورے کی ضرورت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ملاقات کیوں کر ہو۔ میں اپنے کیبن سے نہیں نکل سکتا تھا اور ڈاکٹر کاچار کو اپنے کیبن میں اس ڈر سے نہیں بلا سکتا تھا کہ کہیں دیوناتھ کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ کوئی نصف گھنٹہ گزرا ہوگا
کہ جہاز کے اسپیکر پر ایک آواز گونجنے لگی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس جہاز کا کیپٹن شنکر آپ سے مخاطب ہے۔ سنگم پر، آپ کے سنگم پر میں اپنی مسرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت برج پر ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ اینکر اٹھائے جانے والے ہیں۔ 20 منٹ بعد ہمارا جہاز یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہماری پہلی منزل سیلون ہے، اس کے بعد سماٹرا، پھر کوالالمپور۔ ہم 15 ناٹ کی قدر سے سفر کریں گے۔ موسم بالکل ٹھیک ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ ہمارا سفر خوشگوار رہے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں روانگی کی تیاریوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ نمستے۔ میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ 20 منٹ بعد جہاز روانہ ہونے والا تھا۔ اس وقت ڈیک پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب لوگ بڑی تیزی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کیپٹن کے ساتھ سیکنڈ آفیسر اور کوارٹر ماسٹر بھی برج پر ہوں گے۔ دیوناتھ ریڈیو روم میں پہنچ چکا ہوگا۔ غرض یہ کہ سب کام بڑی تیزی سے انجام پذیر ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک لایا عمل تھا اور میں اس کے ہر پہلو پر غور کر رہا تھا۔ 20 منٹ بعد جہاز نے حرکت شروع کی۔ میں پورٹ ہول سے باہر کا جائزہ لینے لگا۔ کیپٹن شنکر کی ہدایات کے مطابق جہاز کو ایک طرف سے موڑا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے دوسری طرف موڑا گیا اور پھر تیسری سمت میں مڑنے کے بعد اس کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ اب وہ سیدھا سیلون کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اپنے ذہن میں اپنا پلان مکمل کر چکا تھا، لیکن ابھی مجھے اپنے کیبن میں نصف گھنٹہ اور گزارنا تھا۔ اتنی دیر میں کیپٹن برج سے اپنے کیبن میں چلا جاتا، باقی افراتفری بھی ختم ہو جاتی۔ میرے اندازے کے مطابق دیوناتھ کو ریڈیو روم میں پہنچے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تو میں اپنے کیبن سے نکلا اور عرشے پر پہنچنے کے لیے زینے طے کرنے لگا۔ عرشے پر پہنچ کر میں نے برج کا رخ کیا، جو میرے اندازے کے مطابق 40-45 فٹ بلند تھا۔ برج کے برابر میں واقع ریڈیو روم میں مجھے ایک مہم سر کرنا تھی۔ میں بڑے اعتماد سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ آخر میں ریڈیو روم کے دروازے پر تھا۔ یہاں میں چند ساعت کے لیے رکا اور پھر بڑی آہستگی سے دروازہ کھولنے لگا۔ میں بہت خاموشی چاہتا تھا۔ اتنی ہی آہستگی سے میں اندر بھی داخل ہوا۔ دیوناتھ کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ وائرلیس پر کمپنی کو بتا رہا تھا کہ اب ان کا جہاز کس پوزیشن میں ہے اور کس رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ ابھی جہاز کی رفتار 15 ناٹ تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ رپورٹ دینے کے بعد دیوناتھ نے وائرلیس بند کیا اور ایک انگڑائی لیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ مڑا، اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ ٹھٹک گیا۔ میں کمرے کے وسط میں بڑے ڈرامائی انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ کمر پر تھے اور میں نے اپنی ٹانگوں کو قدرے کشادگی سے کھول رکھا تھا۔ تم؟ دیوناتھ کے منہ سے نکلا۔ ہیلو۔ میں بظاہر بڑی خوش دلی سے مسکرایا۔ میں سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں اسے اپنے ٹرانس میں لینا چاہتا تھا۔ دیوناتھ کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ میں اس جہاز کا مسافر ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری منزل کوالالمپور ہے، لیکن اس سفر کے دوران میں تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ تم جانتے ہو کہ میں مافوق البشر طاقتوں کا مالک ہوں۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ گولی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس طرح میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ تمہیں کبھی دکھائی نہ دوں۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ اس وقت تمہارا اسسٹنٹ ریڈیو آفیسر یہاں نہیں ہے۔ وہ بیمار ہے، دیوناتھ نے اٹک اٹک کر کہا۔ چلو اچھا ہوا۔ اب اچانک دیوناتھ کے چہرے کی کیفیت پھر بدلی۔ حیرت اور خوف کے تاثرات ختم ہو گئے۔ اب اس کا چہرہ کسی سوتے ہوئے آدمی کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ دیوناتھ کی یہ کیفیت ثابت کر رہی تھی کہ اب وہ میرے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ دیوناتھ، میں بولا، تمہارے اسسٹنٹ کی صورت تو ایک قدیم فلم سٹار رنجن سے بہت ملتی ہے۔ میں نے اسے ابھی نہیں دیکھا۔ دیوناتھ اب اس طرح بولا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ میں نے دیکھا ہے، وہ بالکل رنجن معلوم ہوتا ہے۔ تم نے رنجن کی کوئی فلم دیکھی ہے؟ ہاں، وہ بالکل رنجن معلوم ہوتا ہے۔ میں دیوناتھ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دینا چاہتا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھے تو میں اسے رنجن کی طرح نظر آؤں۔ اچھا؟ دیوناتھ کے لہجے میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا، اور میں نے آہستہ سے کہا، کیا تم نے مجھے اس جہاز پر دیکھا ہے؟ ہاں۔ نہیں دیکھا، میں نے زور دے کر بولا۔ نہیں دیکھا، اس نے خوابناک لہجے میں دہرایا۔ نہیں دیکھا، میں نے پھر زور دیا۔ نہیں دیکھا، وہ پھر اسی لہجے میں بولا۔ تم مجھے بالکل بھلا دو، یہ بھی بھلا دو کہ میں اس کمرے میں آیا تھا۔ اچھا،
دیوناتھ کے بولنے کا انداز مشینی سا تھا۔ اب تم کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں نے حکم دیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ 1 منٹ کے لیے سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا تم سو گئے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے غنودہ سی آواز میں جواب دیا، ہاں۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا، کیا تم سو گئے؟ اس مرتبہ دیوناتھ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سو چکا تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ریڈیو روم سے نکلا اور اپنے کیبن میں آ گیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ میں خطرے کو اپنے سر سے ٹال چکا ہوں۔ دیوناتھ سے ٹیلی فون پر گفتگو کیے ہوئے مجھے 2.25 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں ایک بار پھر اپنے کیبن سے نکلا اور ریڈیو روم کی طرف چل پڑا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئی تھیں۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اس خطرے نے سر ابھارا تھا کہ میری وہ کوشش کہیں ناکام تو نہیں ثابت ہوگی، دیوناتھ مجھے پہچان تو نہیں لے گا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ریڈیو روم میں داخل ہوا جہاں دیوناتھ بدستور موجود تھا۔ گڈ مارننگ سر، میں نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ میں آپ کا ماتحت جوگندر ہوں۔ او گڈ، کیا تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی؟ یس سر۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، حیرت انگیز۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سر۔ تم بڑی حد تک رنجن سے ملتے جلتے ہو۔ میں نے یہ سن کر بڑا اطمینان سا محسوس کیا، لیکن بڑی معصومیت سے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سر، یہ رنجن کون ہے؟ ہماری فلم انڈسٹری کا ایک پرانا ہیرو، دیوناتھ نے جواب دیا۔ تم حیرت انگیز طور پر اس سے مشابہ ہو۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، میں نے رنجن کی کوئی فلم نہیں دیکھی۔ اچھا خیر، دیوناتھ اپنی گھڑی دیکھ کر بولا، میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے ہی والا ہے، اب تم چارج سنبھالو اور جو کچھ بتاؤں اسے ذہن نشین کر لو۔ دیوناتھ سے میری جو گفتگو ہوئی وہ ٹیکنیکل قسم کی تھی، لہٰذا اس کا ذکر کرنا فضول ہے۔ دیوناتھ کے جانے کے بعد میں ایک طویل سانس لے کر وائرلیس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں خوش تھا کہ میری کوشش بارآور ہو چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ریڈیو روم سے نکلا اور ڈاکٹر کاچار کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ اس کے کیبن کا نمبر مجھے آفاق سے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے کیبن کے دروازے پر اس وقت دستک دی جب راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ کون؟ اندر سے ڈاکٹر کاچار کی آواز سنائی دی۔ میں ہوں ڈاکٹر ونود۔ کیبن کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگی۔ میں اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر نے دروازہ پھر بند کر دیا۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر اس وقت کہا جب ہم آمنے سامنے بیٹھ چکے تھے، میں یہ جاننے کے لیے بھی بے چین تھا کہ اس اچانک افتاد سے تم کس طرح نپٹے ہوگے۔ مجھے اپنی آنکھوں کی قوت سے کام لینا پڑا تھا، مگر کس طرح، میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے ساری بات تمام جزیات کے ساتھ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دی اور اچانک میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر کاچار بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اس کی پریشانی نے مجھے بھی الجھا دیا اور میرے ذہن میں یہ سوال گونجنے لگا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کاچار اٹھ کر ٹہلنے لگا اور پھر بڑبڑانے والے انداز میں گویا ہوا، یہ قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں کسی طرح بھی مجھ سے رابطہ قائم کر کے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ دراصل میں تمہیں یہ نہیں بتا سکا تھا کہ تمہارا معمول اتنی ہی دیر تک ہپناٹائز رہے گا جتنی دیر تک اس کی آنکھیں تم سے چار رہیں گی۔ بعد میں اس کا ذہن پھر معمول کے مطابق ہو جائے گا۔ تم نے اس کے ذہن میں جو باتیں بٹھائی ہوں گی وہ بالکل صاف ہو جائیں گی۔ لیکن جب میں دوبارہ اس سے ملا تھا تو اس نے بھی مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں فلم سٹار رنجن سے مشابہ ہوں۔ اگر میری ہدایات اس کے ذہن سے صاف ہو جاتی تو وہ یہ بات کیوں کہتا؟ مجھے ذرا سوچنے دو، ڈاکٹر کاچار نے کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں اسی کا منہ تکتا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کاچار نے آنکھیں کھولے بغیر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ 2 ہی باتیں ممکن ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تمہاری آنکھوں کی طاقت اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ تم کسی کو مستقل طور پر ہیپناٹائز کر سکتے ہو، اور دوسری بات یہ ممکن ہے کہ دیوناتھ نے ایکٹنگ کی ہو، یعنی اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ تم سے مستقلاً ہیپناٹائز ہو چکا ہے اور تمہیں سچ مچ رنجن کا ہم شکل سمجھ رہا ہے۔ اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس نے وائرلیس پر رینوکا دیوی کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہوگا کہ تم سنگم پر موجود ہو۔ مجھے اپنے بدن پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔
اگر تم مجھ سے مشورہ کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ڈاکٹر کاچار بولا، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے؟ اس کے لیے مجھے کچھ سوچنا پڑتا، ممکن ہے میں دیوناتھ کو ختم ہی کروا دیتا۔ ڈاکٹر نہال ہمارا اپنا آدمی ہے، یہ کام اس کے ذریعے بڑی آسانی سے ہو جاتا۔ لوگوں کو یہ باور کروا دیا جاتا کہ دیوناتھ کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے بغیر اس کی موت کا سبب نہیں معلوم ہو سکتا تھا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جہاز پر پوسٹ مارٹم کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہ کام سیلون کی بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد ہی ممکن تھا، اور ہماری مہم یہی ہے کہ ہم اس جہاز کو سیلون تک نہ پہنچنے دیں۔ میں ہاتھ ملتا ہوا بولا، پھر تو وہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، یقیناً مجھے آپ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔